یہ اس وقت کی بات ہے جب ابلیس آسمانوں پہ رہتا تھا اور وہاں اس کے پاس بہت بڑا عہدہ تھا۔ وہ اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتا تھا۔ تبھی اللہ نے اسے ایک چھوٹا سا کام دے کر زمین کی طرف بھیجا، اور شاید یہی وہ کام تھا جس کی وجہ سے وہ بہت مغرور بن گیا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ آخر وہ کیا کام تھا؟ آج کی سٹوری میں آگے جا کر آپ کو بتایا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو بنا لیا تو وہ 40 سال تک اسی حالت میں پڑے رہے۔ فرشتے جب پاس سے گزرتے تو وہ ان کے جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے۔ وہ سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کون سی نئی مخلوق کو بنا دیا ہے، اور ابلیس سب سے زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ وہ جب بھی گزرتا اس جسم کو ٹھوکر مارتا اور جسم سے ایسی آواز آتی جیسے کسی مٹی کے برتن سے کوئی چیز ٹکرانے سے آتی ہے۔ ایک بار ابلیس اس جسم میں منہ کی طرف سے داخل ہوا اور پھر باہر نکل آیا، اور اس نے کہا کہ یہ بہت کمزور مخلوق ہے۔ اس کے بعد اس نے فرشتوں سے کہا کہ اس سے مت ڈرو، یہ تو اندر سے کھوکھلا ہے۔ اگر میرا اس سے مقابلہ ہوا تو میں اسے تباہ کر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ کیا۔ جب روح داخل کی گئی تو سب سے پہلے سر کی طرف آئی اور اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ الحمدللہ کہیے۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آپ کو جنت کے پھل نظر آنے لگے۔ جب روح پیٹ تک پہنچی تو انہیں بھوک محسوس ہوئی اور وہ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف دوڑے، حالانکہ روح ابھی تک ٹانگوں میں نہیں پہنچی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ فرشتوں کو سلام کرو، اور دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ جب آپ نے فرشتوں کو سلام کیا تو فرشتوں نے سلام کا جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام دینے کا طریقہ کار ہوگا۔ احادیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن قیامت برپا ہو گئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا، اور جو انسان جنت میں جائیں گے ان کا قد بھی اتنا ہی ہوگا۔ پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ نے پوچھا کہ تم نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا تو شیطان کہنے لگا کہ میں اس مٹی سے بنی ہوئی مخلوق کو سجدہ کیوں کروں، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں۔ کچھ روایات کے مطابق آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے بنایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے وہی مٹی لانے کے لیے زمین پر بھیجا تھا، اور کہا تھا کہ زمین کے مختلف علاقوں سے ہر قسم کی مٹی جمع کر کے لاؤ۔ یہی وہ کام تھا جس کے بارے میں آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتا چکا ہوں۔ ابلیس نے جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے کہا کہ نکل جا یہاں سے، تم مردود ہے اور تجھ پر ہمیشہ لعنت رہے گی۔ اس پر شیطان نے کہا کہ تم نے اس کمزور مخلوق کو مجھ سے زیادہ عزت دی ہے، اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے تو میں اس کی اولاد کو بھی تیرا نافرمان کر کے گمراہ کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ نے شیطان سے کہا کہ جا، میں تمہیں قیامت تک مہلت دیتا ہوں، اور جو بھی تیرے ساتھ میری نافرمانی کریں گے میں جہنم کو ان سے بھر دوں گا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک بار حضرت آدم علیہ السلام جنت میں سوئے ہوئے تھے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سرہانے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ حیرت سے اٹھے اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے اللہ نے آپ کے لیے بنایا ہے۔ یہ بی بی حوا تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پیدا کیا تھا تاکہ وہ تنہائی محسوس نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ نے ان دونوں سے کہا کہ تم یہاں رہو، کھاؤ پیو، مگر اس ایک درخت کے پھل کو مت کھانا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ جب شیطان کو اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ نے آدم اور حوا کو یہ پھل کھانے سے منع کیا ہے تو اس نے انہیں گمراہ کرنے کے لیے چال چلی، اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ کیا میں آپ کو ایسا درخت بتاؤں کہ جس کا پھل کھانے سے آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور آپ کو ایسی حکومت ملے گی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس طرح شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام
اور اماں حوا نے وہ پھل کھا لیا اور تبھی ان کے جسم کے کپڑے غائب ہو گئے اور وہ شرم کے مارے پتوں سے اپنا جسم چھپانے لگے۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کو زمین پر بھیج دیا۔ مورخین کے مطابق جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو اسی وقت ان کے ساتھ ہی حجر اسود کو بھی اتارا گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اسے ابو قبیس نام کے پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا اور یہ اندھیری راتوں میں روشن ہو جاتا تھا جس طرح چاند روشن ہوتا ہے۔ وہ دونوں زمین پر زندگی گزارنے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل کے پاس جانور تھے جو وہ چرایا کرتا تھا۔ اس دور میں اللہ کے لیے قربانی کی جاتی تھی اور وہ اس طرح کی جاتی تھی کہ قربانی کی چیز کو رات کے وقت کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی جو قربانی کی چیز کو جلا دیتی تھی اور اس طرح وہ قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ اسی طرح ایک بار جب قربانی کا وقت آیا تو دونوں نے تیاری کی۔ حابیل نے اپنے جانوروں میں سے ایک خوبصورت اور بہترین دمبا قربانی کے لیے چنا، جبکہ قابیل نے اپنے غلے کے سامان میں سے خراب قسم کی چیزیں قربانی کے لیے نکالی۔ رات کے وقت دونوں نے اپنی اپنی چیزیں قربانی کے لیے پیش کی تو آسمان سے ایک آگ نکلی اور اس نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا، یعنی اس کی قربانی قبول ہو گئی، جبکہ قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، کیونکہ قربانی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اپنی اچھی اور خوبصورت چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جائے۔ جب قابیل نے یہ دیکھا تو وہ یہ توہین برداشت نہ کر سکا اور غصے میں حابیل سے بولا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے جواب دیا کہ قربانی تو اللہ نیک نیت والے کی قبول کرتا ہے، اگر تیری نیت نیک نہیں تھی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے صرف اللہ سے ڈر لگتا ہے، تیرا جو دل چاہے وہ کر۔ اس کے بعد قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے پہلا انسانی قتل تھا۔ اس کے بعد وہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کہاں چھپائے۔ تبھی اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو اس کے سامنے آ کر زمین کھودنے لگا۔ جب قابیل نے یہ دیکھا تو اس نے بھی زمین کو کھود کر اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔